مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کے لیے محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. مرید کے آپریشن احتجاج سے ٹکراؤ تک ذمہ دار کون؟ تحریک لبیک پاکستان TLP کے احتجاجی مارچ اور مرید کے میں ہونے والے آپریشن نے ایک بار پھر ریاست اور مذہبی جماعتوں کے درمیان تصادم کی اس خلیج کو نمایاں کر دیا ہے جس نے گزشتہ کئی برسوں سے معاشرے کو بے سکون کر رکھا ہے. سعد رضوی، انس رضوی اور دیگر رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہونا اب محض قانونی کارروائی نہیں بلکہ ریاستی وٹ اور مذہبی سیاست کے درمیان فیصلہ کن جنگ کا اشارہ ہے. سعد رضوی سمیت TLP قیادت کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج. مرید کے میں پولیس آپریشن کے دوران کیا ہوا؟ سارے حالات کے بارے میں ایک نظر چند خبریں سنتے ہیں اور اپنے نمائندے سے بھی بات کریں گے اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. یہ واقعہ مرید کے آپریشن اور سعد رضوی پر دہشت گردی کا مقدمہ اس مکافات عمل کی ایک تلخ مثال ہے جس کے بارے میں بارہا خبردار کیا گیا تھا. وہ جماعت جو دوسروں کے خلاف کفر، قتل اور نفرت کے نعروں پر پلی تھی آج خود انہی الزامات کا سامنا کر رہی ہے. پنجاب کے ضلع شیخو پورہ کے مرید کے سٹی تھانے میں تحریک لبیک پاکستان TLP کے سربراہ سعد حسین رضوی، ان کے بھائی انس رضوی اور جماعت کے متعدد رہنماؤں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مرید کے سٹی میں یہ مقدمہ پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. FIR کے متن کے مطابق سٹیج پر موجود سعد رضوی نے اپنے قریب پڑا ہوا پستل اٹھا کر SHO فیکٹری ایریا پر جان سے مار دینے کی نیت سے سیدھی فائرنگ کی جس سے SHO کو فائر لگے اور وہ زخمی ہو کر گر گئے. FIR کے متن میں مزید کہا گیا ہے کہ اسی دوران انس رضوی نے بھی اپنی رائفل سے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پولیس افسران کو فائر لگے اور وہ زخمی ہو گئے. FIR کے مطابق کہ SHO فیکٹری ایریا زخمی کے تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے. اس مقدمے میں 302 یعنی قتل کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہے. پولیس نے الزام عائد کیا ہے کہ GT روڈ پر واقع ظفر آرکیڈ پر TLP کے 3,500 افراد جلوس کی شکل میں سڑک کی دونوں طرف موجود تھے. ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، سوٹے، پتھر، پیٹرول بم اور اینٹوں کے ٹکڑے پکڑے ہوئے تھے. کچھ افراد کے پاس تھیلے تھے اور بہت سے افراد کے پاس اسلحہ آتشین بھی تھا. مقدمے کے اندراج پر تاحال TLP کی جانب سے کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے. پولیس نے پیر کی صبح مریدکے میں احتجاجی مظاہرین کے خلاف ایکشن لیا تھا. اس کارروائی کے دوران PLP کی جانب سے اپنے متعدد کارکنوں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کے دعوے کیے گئے. تاہم BBC ان دعووں اور ہلاکتوں کی تصدیق کرنے سے قاصر ہے اور پولیس نے تاحال صرف 3 مظاہرین کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. مرید کے میں تحریک لبیک کے خلاف پولیس آپریشن کے دوران کیا ہوا؟ TLP نے 10 اکتوبر کو راولپنڈی سے اسلام آباد میں واقع امریکی سفارت خانے تک مارچ کا اعلان کر رکھا تھا. تاہم رکاوٹوں کے سبب یہ مارچ اسلام آباد نہیں پہنچ سکا اور انہوں نے لاہور سے مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. اس احتجاجی مارچ کے شرکا نے سنیچر کی شب سے مریدکے میں قیام کیا ہوا تھا. اتوار کو سعد رضوی نے کہا تھا کہ حکومت کی جانب سے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی نہیں آیا. پیر کی صبح پولیس نے مظاہرین کے خلاف آپریشن کیا اور اس دوران کیا ہوتا رہا یہ جاننے کے لیے BBC نے اور دیگر چینلز والے آئینی شاہدین سمیت متعدد افراد سے بات کی ہے. اورنگزیب بٹ وسطی پنجاب میں GT روڈ پر واقع شہر مریدکے کے علاقے رانا ٹاؤن کے رہائشی ہے. رانا ٹاؤن GT روڈ کے اس حصے کے قریب واقع ہے جہاں پیر کی علی صبح پولیس نے تحریک لبیک پاکستان TLP کے احتجاجی مارچ کے شرکا کو منتشر کرنے کے لیے آپریشن کیا تھا. وہ بتاتے ہیں کہ بچے گھر کے اندر سو رہے تھے جب رات کے پچھلے پہر اچانک شور مچا کہ آپریشن شروع ہو گیا ہے اور پولیس نے شیلنگ شروع کر دی ہے. تھوڑی دیر میں آنسو گیس کی بو ہمارے گھر میں آنے لگی تو میں نے جلدی سے کھڑکیاں بند کیں مگر کچھ ہی دیر بعد ہمیں بدبو محسوس ہونا شروع ہو گئی اور بچوں نے کھانسنا شروع کر دیا. میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا جو کچھ فاصلے پر رہتا ہے.
اس نے کہا کہ بیوی بچوں کو لے کر فوراً ہمارے گھر آ جاؤ۔ پنجاب پولیس کے مطابق اس آپریشن کے دوران پولیس کے ایک SHO ہلاک جبکہ 48 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ پنجاب پولیس کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 17 اہلکار ایسے ہیں جنہیں گولیاں لگی ہیں۔ پولیس کے مطابق اس دوران TLP سے تعلق رکھنے والے 3 مظاہرین اور ایک راہگیر بھی ہلاک ہوئے جبکہ 8 عام شہری زخمی ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس موقع پر 40 سرکاری و نجی گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا۔ مقامی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کا یہ آپریشن مذاکرات کی ناکامی کے بعد شروع کیا گیا جو کہ 5 گھنٹے میں مکمل ہوا اور اب GT روڈ کا علاقہ مظاہرین سے کلیئر کروا لیا گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مرید کے کی ایمرجنسی سمیت تمام وارڈز کے اندر اور باہر بیڈ لگائے گئے ہیں جہاں اس آپریشن میں زخمی ہونے والے مظاہرین اور پولیس اہلکاروں کو لایا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں تعینات ڈاکٹر شہزاد نے BBC اردو کو بتایا کہ صبح سے انہوں نے لگ بھگ 1.5 درجن پولیس اہلکاروں کو طبی امداد مہیا کی جبکہ دیگر وارڈز میں بھی زخمی موجود ہیں۔ اورنگزیب بٹ نے بتایا کہ بھائی سے کال پر بات کے بعد وہ بیوی بچوں کو لے کر گھر سے نکلے مگر باہر سانس لینا محال تھا۔ بہت سے لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ آپریشن سے پہلے لائٹیں بند کر دی گئیں۔ شیخوپورہ سے تعلق رکھنے والے صحافی حکیم محمود بیگ TLP کے اس احتجاجی مارچ کی کوریج کر رہے تھے۔ ان کے مطابق جب سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کا آغاز کیا تو اس وقت وہ مرید کے میں GT روڈ پر موجود تھے کیونکہ مقامی پولیس پہلے ہی بتا چکی تھی کہ اگر مظاہرین منتشر نہ ہوئے تو اتوار کی رات آپریشن کیا جائے گا۔ TLP سے تعلق رکھنے والے 3 مظاہرین اور ایک راہگیر بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ حکیم محمود کے مطابق جب باقاعدہ آپریشن کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے اسی مرکزی کنٹینر کی لائٹیں بند ہو گئیں۔ یہ لائٹیں انتظامیہ کی جانب سے بند کی گئیں یا TLP کی سیکیورٹی کی جانب سے، یہ معلوم نہیں ہو سکا، مگر لائٹیں بند ہونے کے بعد مظاہرین پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ لگ بھگ 15 منٹ بعد کنٹینرز کی لائٹیں دوبارہ آن ہوئیں تو سب نے دیکھا کہ سٹیج والے پریشان ہیں اور سعد رضوی بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے مائک پکڑاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی نے مائک پکڑ کر آپریشن کرنے والے پولیس اہلکاروں کو آپریشن روکنے اور واپس چلے جانے کی درخواستیں کیں اور انہیں واسطے دیے، مگر اس دوران شیلنگ اور فائرنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن کے آغاز سے کچھ دیر قبل انہیں ایک مقامی پولیس افسر نے اس مکان سے نکل جانے کی ہدایت کی تھی۔ شیخوپورہ سے رپورٹنگ کے لیے مرید کے آنے والے مقامی صحافی شیخ سفیان علی گزشتہ 2 روز سے مرید کے میں موجود تھے۔ شیخ سفیان علی کے مطابق جب آپریشن کا آغاز ہوا تو اس وقت TLP کے کارکنوں کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے شہروں سے آنے والی پولیس کی مختلف ٹیموں نے رات 10 بجے سے ہی اپنی پوزیشنیں سنبھالنا شروع کر دی تھیں۔ پنجاب کانسٹیبلری کے اہلکار بھی بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، جبکہ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالہ سے اہلکاروں کی ٹیمیں بھی یہاں پہنچی تھیں۔ آپریشن سے قبل افسران اپنی اپنی ٹیموں کو ہدایات دے رہے تھے۔ ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو معاملہ خراب ہوگا۔ اقلیت کے کتے کو پتھر بھی لگے نا تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے۔ یہاں پر کوئی بھی معاملات ہو جائے، میڈیا بھی دکھاتا ہے، سوشل میڈیا بھی، ساری چیزیں دکھاتا ہے، ہم تو ہر جگہ بینڈ ہیں، ہمیں تو دکھایا نہیں جاتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ میں ابھی دبنگ انداز میں کہتا ہوں کہ آؤ سارے نکلتے ہیں باہر احتجاج کرتے ہیں، میرے پاس 10 لاشیں اور آ جائیں گی، میں کہاں جاؤں گا؟ جس نے توڑا تھا سر کبر نمرود کا، ہے ازل سے یہ تقدیر نمرودیت، آپ ہی آگ میں اپنی جل جائے گی ہے۔ جب شیلنگ شروع ہوئی تو TLP کے کارکن اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنے ساتھ پانی اور نمک بڑی مقدار میں لائے ہوئے تھے۔ TLP کے مختلف گروپس پولیس اہلکاروں پر حملہ آور ہوتے بھی نظر آئے، بیشتر کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ 5 گھنٹے جاری رہنے والے اس آپریشن کے دوران کبھی شیلنگ اور فائرنگ کی آوازیں تیز ہو جاتیں اور کبھی ہلکی، پھر اچانک 2-3 جگہوں پر آگ لگتی نظر آتی۔ مرید کے یہاں جلی ہوئی گاڑیاں اور موٹر سائیکل ہیں، تباہی کا منظر ہے۔ شیخوپورہ پولیس کے ترجمان رانا یونس نے BBC اردو کو بتایا کہ یہ آپریشن رات 2 بجے شروع کیا گیا تھا اور صبح 7 بجے تک آپریشن مکمل ہو گیا۔
جس کے بعد اب جی ٹی روڈ کی صفائی کا کام جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امید ہے کہ دوپہر تک مریدکے میں صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی جہان زیب اس آپریشن کے مکمل ہونے کے بعد مریدکے شہر کے اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں تحریک لبیک کے کارکن گزشتہ رات موجود تھے۔ جہان زیب نے BBC اردو کو بتایا کہ یہاں نظر آنے والی صورتحال بہت خراب ہے۔ ہر طرف جلی ہوئی چیزیں بشمول گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں اب TLP کا کوئی کارکن نظر نہیں آ رہا، جبکہ ریلی مکمل طور پر منتشر کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب یہاں ہر طرف پولیس ہے۔ TLP کا مرکزی کنٹینر مکمل طور پر جل چکا ہے اور تباہی کا منظر ہے۔ اس کنٹینر میں سے ابھی بھی دھواں نکل رہا ہے۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی بڑی تعداد میں جلی ہوئی سڑک پر نظر آ رہی ہیں۔ TLP کے کارکن جو اپنے زیر استعمال اشیاء لائے ہوئے تھے، ان کے کپڑے وغیرہ یہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ زمین پر گولیوں اور آنسو گیس کے شیلز کے کھول پڑے ہیں۔ GT روڈ کی فی الحال صفائی کا کام جاری ہے اور چھوٹی ٹریفک کے لیے سڑک کو کھول دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنسو گیس کی بو ابھی بھی فضا میں موجود ہے، یہ آنکھوں میں چبھ رہی ہے اور یہاں کھڑا ہونا ابھی بھی مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی افراد اس مقام کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور تصاویر بنا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک لبیک جو ہے یہ ہر دفعہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ اسلام آباد آ جاتے ہیں، منہ پہ آ کے گاڑیوں کو روک روک کے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ ہم کوئی کافر ہیں، یہودی ہیں، کیا ہے جو ہمارے منہ پہ آ کے یہ والی بات کر رہے ہیں؟ ان کی بلیک میلنگ جو ہے وہ کب تک حکومت برداشت کرے گی؟ ہر دفعہ فلسطین کا اور حماس کا اور اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا، فلسطینی وہاں خوشیاں منا رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی۔ آپ آگے ایک منٹ بات کر لیں، یہ کس چیز کا احتجاج کرنے آئے ہیں؟ پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو، کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حالانکہ وہ عاشق رسول تھے، اپنی ٹھڑک پوری کرنی تھی، دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے، وہ خالی نہیں کر رہا، توہین رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر۔ کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے، اس کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، ویڈیو بنا لی، جج کو دکھایا۔ اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا، میں کیا کروں یار؟ جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا، وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اڑا دے گی۔ اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے، اپنے موکل کو جیل بھجوا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا۔ تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے۔ لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ 1. کفر کے فتووں سے دہشت گردی کی FIR تک جو لوگ کل احمدیوں کو آئین سے نکالنے اور واجب القتل قرار دینے کے نعرے لگاتے تھے، آج خود دہشت گردی ایکٹ اور قتل کی دفعات کے تحت نامزد ہے۔ یہ عین مکافات عمل ہے۔ احمدیوں کے گھروں اور مساجد پر حملے، اور آج اپنے جلوسوں پر پولیس آپریشن۔ جب احمدیوں کی مساجد جلائی جاتی تھیں، گھروں پر حملے ہوتے تھے تو یہ لوگ جشن مناتے تھے، لیکن آج جب ان کے اپنے کنٹینر جل رہے ہیں اور کارکن زخمی ہو رہے ہیں تو اسے ظلم کہتے ہیں۔ قانون ہاتھ میں لینے کا نتیجہ خود قانون کے شکنجے میں۔ TLP نے ہمیشہ عدالت، آئین اور ریاست کو چیلنج کیا۔ آج وہی ریاست انہیں دہشت گرد قرار دے رہی ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ قانون سے اوپر کوئی نہیں۔ اور ملا اس وقت کا ابلیس سے بھی آگے جا چکا ہے۔ یہ فرمان رسالت ہے، ان شر شر العلماء، خدا کی کائنات میں بدترین شر ملا ہے۔ وہ شرار الخلق العلماء، خدا کی مخلوقات میں جو بدترین مخلوقات میں ہے ان سے بدتر، جس سے بدتر کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں، وہ بھی ملا ہے۔ یہ رسالت کا فتویٰ ہے۔ تو ان نجس لوگوں سے بچ جاؤ، ان کو اسی نظر سے دیکھو جس نظر سے رسول دیکھ رہے ہیں۔ 4. احمدیوں کا صبر، لبیک کا تشدد، نتیجہ مختلف۔ احمدیوں نے ظلم برداشت کیا مگر کبھی ریاست کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے۔ TLP نے صرف طاقت اور تشدد پر انحصار کیا، اور آج اسی تشدد کے نتیجے میں ہلاکتیں اور گرفتاریاں بھگت رہی ہے۔ 5. نفرت کی آگ آخرکار اپنے دامن تک پہنچی۔
जिस आग को नामूस रिसालत के नाम पर दूसरों के खिलाफ भड़काया जाता था, आज वही आग अपने जुलूसों, स्टेजों और कंटेनरों को जला रही है। 6. अहमदियों के लिए रहम की अपील कभी ना की, आज खुद रहम की भीख। कल तक ये अहमदियों के खिलाफ मुज़ाकरात नहीं, कार्रवाई करो का मुतालबा करते थे, आज अपने लिए मुज़ाकरात और माफ़ी मांग रहे हैं, मुकाफ़ात अमल से फरार नहीं। 7. मजहब को सियासत का हथियार बनाने का अंजाम। मजहबी कार्ड पर सियासत करने वालों का अंजाम हमेशा एक ही होता है, पहले हीरो बनते हैं, फिर निज़ाम के मुजरिम ठहरते हैं। जिस कौम ने अहमदी को इंसान मानने से इनकार किया, आज खुद इंसानियत की दिहाइयाँ दे रही है। ये वक्त की अदालत है जिसमें कोई ताख़ीर है मगर अंधी नहीं। हाँ जी मिठा जी, की हाल चाल? वड्डी खबर है तो वड्डा महकमा चलो अफगानिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਠੋਕਾ ਠਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ 1 ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਡੀਲ ਮੁਕਾਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ। 40 ਕਰੋੜ ਇਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਿਆ। 7 ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਮਹਾਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੇ ਪਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਖਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ TLP ਹੈ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਫਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਫੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਂਸਲ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਲ ਹੱਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 3200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਿਲਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਫੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕੇ ਲਬੈਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं कहता हूं कि जो जोर तुमसे लगता है लगाते चले जाओ, दुआएं करो, गिरियाजारी करो, और उसकी तौफीक नहीं तो गालियां बकते चले जाओ, हर किस्म की साजिशें करो, मगर मेरे खुदा ने यह फैसला कर लिया और जमात अहमदिया के खुदा ने यह फैसला कर लिया कि उसकी तकदीर तुम्हारे डंग निकाल देगी और जमात को बिलाखिर तुम्हारे आजारों से निजात बख्शी जाएगी। मज़ीद नई अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। आप कहां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, दिल से है खुदा में खत्मुल मुरसलीन।